بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ کوئی بھی اسلامی بھائی، ہمارا مومن بھائی آ کر سلام کیے بغیر گفتگو شروع کر دیتا ہے، بات شروع کر دیتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سوالوں کو یا اس سے گفتگو کرنے کا منع فرمایا ہے کہ جو آ کر سیدھی گفتگو شروع کر دے اس کا جواب نہ دے۔ اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو جنت خریدنے کا موقع دیا دنیا میں، تو اس شخص نے انکار کر دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سے بڑا بخیل میں نے نہیں دیکھا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مگر وہ شخص جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے، مطلب کہ جس شخص نے جنت خریدنے سے انکار کر دیا وہ تو بخیل ہے ہی، وہ تو بد نصیب بھی ہے کہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت دے رہے ہوں تو اور وہ جنت خریدنے سے انکار کر دے تو اس سے بڑا بخیل اور بد نصیب ہو نہیں سکتا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بھی بڑھ کر بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے۔ تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے چند سلام کرنے کی سنتیں اور آداب کی متفرق جو ہے سنتیں ہیں وہ بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی سنت، سلام کے بہترین الفاظ یہ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، یعنی تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، برکتیں اور مغفرت ہو۔ نمبر 2، سلام کے جواب کے بہترین الفاظ یہ ہیں، وہ تو سلام کے ہو گیا، اور جواب کے بہترین الفاظ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، یعنی اور تم پر بھی سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، برکتیں اور مغفرت ہو۔ نمبر 3، جب کسی اسلامی بھائی سے ملاقات کرنا ہو تو اسے سلام کرنا سنت مبارکہ ہے۔ نمبر 4، جن اسلامی بھائیوں کو ہم نہیں جانتے ان کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ نمبر 5، سلام کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 6، سلام اتنی اونچی آواز سے کرے کہ جس کو کیا ہو وہ سن لے، کہ یہ نہ ہو کہ آپ منہ سے سلام کر لیں اور اس تک آواز ہی نہ پہنچے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سلام اتنی اونچی آواز سے کرنا چاہیے کہ سامنے والا سن لے۔ اور نمبر 7، سلام کا فوراً جواب دینا واجب ہے۔ اگر بلا عذر، کوئی عذر بھی نہیں ہے، تو پھر بھی انسان تاخیر کرتا ہے تو انسان گناہ گار ہوگا۔ تو جب اگر ہمیں آ کر ہمارے یا آپ کو کسی کو بھی اگر آ کر کوئی انسان سلام کرتا ہے تو اس کا فوراً جواب دینا چاہیے۔ اور صرف جواب دینے سے گناہ بھی معاف نہیں ہوگا، کہ اگر کسی نے بلا تاخیر، بلا عذر، کہ عذر بھی نہیں ہے پھر بھی اس نے جواب میں تاخیر کر دی، تھوڑا لیٹ جواب دیا، تو صرف جواب دینے سے کام نہیں چلے گا بلکہ اس کو توبہ بھی کرنی ہوگی۔ اللہ اکبر، کہ سلام کا جواب دینا اتنی بڑی بات ہے کہ اگر صرف انسان تاخیر کرتا ہے تو اس پر بھی توبہ لازم ہو جاتی ہے۔ جواب بھی دے دیا لیکن پھر بھی توبہ کرنا لازم ہو جائے گی۔ اور نمبر 8، جواب اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ آج کل بدقسمتی سے آواز کے ساتھ سلام کا جواب کا بہت کم ہی لوگ دیتے ہیں، صرف ہاتھ یا سر ہلا دینا کافی نہیں ہوتا، کہ اگر ہمارا بھائی کو سلام کرتا ہے تو ہم آگے سر ہلا دیتے ہیں اور منہ میں سلام کا جواب دے دیتے ہیں، تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اتنی اونچی آواز سے کہیں کہ جس نے ہمیں سلام کیا وہ سن لے۔ اور بلکہ دل میں جواب دینا بھی کافی نہیں ہے، اگر انسان نے دل میں جواب دے دیا تو یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اتنی اونچی آواز سے سلام کا جواب دیں کہ سلام کرنے والا سن لے۔ نمبر 9، غیر مسلم کو سلام نہ کریں۔ غیر مسلم کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ خود آ کر آپ کو سلام کرے تو اس کا جواب واجب نہیں ہے آپ پر، اس کا جواب دینا آپ پر واجب نہیں ہے۔ اگر جواب میں فقط وعلیکم کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، کہ اس نے آ کر آپ کو سلام کیا تو آپ نے صرف وعلیکم کہہ دینا ہے، کہ مطلب تم پر بھی، اتنا کافی ہے۔ اگر جواب نہیں دیں گے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 10، انگلیوں سے سلام۔ دوسرے مذہب مطلب جو یہودی اور عیسائی وغیرہ ہے یا ہاتھ سے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت طریقہ یہ ہے کہ منہ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا۔ نمبر 11، اگر سلام اور جواب کے الفاظ زبان سے ادا کیے اور ساتھ ہی سر سے یا ہاتھ سے اشارہ کر دیا تو اب کوئی حرج نہیں ہے، کہ اگر انسان نے منہ سے سلام کے الفاظ بول دیے، ساتھ میں سر بھی ہلا دیا،
تو اب کوئی مذاکرہ نہیں ہے، اب کوئی گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن سلام کا جواب نہیں دیا، صرف سر ہلا دیا، تو اب انسان گناہ گار ہوگا۔ نمبر 12، سلام کرتے وقت حد رکوع تک جھک جانا، مطلب کہ اتنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، تو اتنا جو ہے گھٹنوں تک پہنچ جائے تو یہ جھک جانا حرام ہے، اتنا جھک جانا انسان کے لیے حرام ہے، اور اگر اس سے کم جھکے تو مکروہ ہے۔ بدقسمتی سے آج کل عام طور پر سلام کرتے وقت لوگ جو ہے وہ جھک جاتے ہیں، یا کسی بڑا آدمی ہوتا ہے، کوئی مالدار آدمی ہوتا ہے تو اس سے انسان جھک کر سلام کرتا ہے، اتنا جھک جاتا ہے کہ بہت زیادہ، کہ جس طرح انسان رکوع میں چلا جاتا ہے یا اس کے مشابہت قائم ہو جاتی ہے، تو اتنا جھک جانا یہ انسان کے لیے حرام ہے۔ اگر تھوڑا سا جھکا تو یہ مکروہ ہوتا ہے۔ ہاں البتہ کسی بزرگ عالم دین یا کسی پیر یا کوئی بھی نیک اللہ کے ولی ہے تو ان کے ہاتھ چومنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ثواب ہے، اور بغیر جھکے بھی ہاتھ چومنا ممکن نہیں ہے، تو تھوڑا سا جھک جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب کہ عالم دین ہو، باعمل ہو اور نیک ہو، یا کوئی بزرگ وغیرہ ہو یا پیر ہو، تو ان کے ہاتھ چومنے میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف ہاتھ چومنے میں۔ اور نمبر 13، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ سلام میں پہل کرنا ہے، یہاں تک کہ چھوٹوں کو بھی سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے، کہ جس طرح کہ ہم نے پیچھے بیان کیا تھا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو جا رہے تھے کہ چند لڑکوں پاس سے گزرے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہل فرما کر ان چند لڑکوں کو بھی سلام فرمایا۔ تو یہ دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی والی سنت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی فرماتے ہوئے بچوں کو بھی سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عاجزی والی سنت کو اپنائیں۔ اور نمبر 14، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سوار پیدل کو سلام کرے، اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تھوڑے لوگ زیادہ کو سلام کرے، اور چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو سلام کرے۔ یہ سنت طریقہ ہے، لیکن عاجزی والا طریقہ کیا ہے کہ اگلے بندے کا انتظار کیے بغیر ہی سلام میں پہل کر دینا۔ اور نمبر 15، پیچھے سے آنے والا آگے والے کو سلام کرے، کہ جو پیچھے سے آتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ آگے والے کو آ کر سلام کرے۔ اور نمبر 16، کوئی بوڑھی عورت ہے تو اس کا جواب آواز سے دے، اور اگر اس نے بوڑھی عورت ہے اس نے آ کر آپ کو سلام کیا تو اس کا جواب جو ہے آپ اونچی آواز میں دے، اور اگر جوان عورت کے سلام کا جواب اتنا آہستہ دے کہ انسان صرف خود سن سکے۔ اگر بوڑھی عورت، فرق یوں سمجھے، اگر بوڑھی عورت آ کر آپ کو سلام کرتی ہے تو اس کا جواب آپ بلند آواز سے دیں، اگر کوئی نوجوان لڑکی یا عورت آ کر آپ کو سلام کرتی ہے تو اس کا جواب آپ اونچی آواز سے نہیں دیں گے، بلکہ اتنا اونچا کہیں کہ انسان خود صرف سن سکے، اس تک پہنچانا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور نمبر 17، آداب عرض ہے، کہہ دینے سے سلام کی سنت ادا نہیں ہوگی، صرف آداب عرض ہے، کہہ دینے سے سلام کی سنت پوری نہیں ہوتی۔ اور نمبر 18، آتے وقت بھی سلام کریں اور جاتے وقت بھی سلام کریں، صرف خدا حافظ کہہ دینا تو یہ اس سے سلام کا جواب کافی نہیں ہوگا، بلکہ سلام کے بعد اگر آپ نے خدا حافظ کہہ لیا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید کچھ چند سنتیں رہتی ہیں، وہ انشاءاللہ آگے والی ویڈیو میں بیان کریں گے۔